الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ایک ہوتا ہے اس میں صورت، ظاہر کا حسن، ظاہر کی خوبصورتی، اور ایک ہوتا ہے حسن سیرت، اندر کی خوبصورتی، سیرت کا حسن، کردار کی خوبصورتی. حسن صورت فانی ہے اور حسن سیرت باقی ہے. حسن صورت بے قیمت ہے اور حسن سیرت باقیمت ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا میں بے مثال تھا، لیکن جب آپ بچے تھے تو صرف ان کے حسن صورت کی وجہ سے ان کی کوئی قیمت نہ لگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے چند چھوٹے سکوں کے بدلے خرید لیا تھا. دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل بچے ہیں، مگر قیمت لگی چند چھوٹے سکے. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم دیا، سیرت عطا کی، کردار عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مصر کے خزانوں کا بادشاہ بنا دیا. اس لیے کہا حسن صورت بے قیمت ہے اور حسن صورت بے قیمت ہے اور حسن سیرت باقیمت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ لقمان حکیم رنگ کے بالکل کالے سیاہ فام تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے اور نیچے کا ہونٹ لٹکا ہوا تھا. ظاہر کی کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت عطا ہو جائے تو اس کو خیر کثیر عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے سیرت کا حسن دے دیا، کردار کا حسن دے دیا. ایسے چمکے کہ آج تک دنیا ان کا نام لے کر مزے لیتی. ان کی نصائح کو، ان کے صد پن لقمان، ان کی نصیحتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا حسن صورت ہے چند روزہ اور حسن سیرت ہے مستقل. حسن صورت ہے چند روزہ اور حسن سیرت ہے مستقل. اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں آنکھیں اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے دل. حسن صورت کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں، جبکہ حسن سیرت کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. آج کے اس دور میں جتنی محنت ہمیں حسن سیرت پر کرنی چاہیے تھی وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور اس سے کئی درجے بڑھ کر ہم حسن صورت پر محنت کرتے ہیں. اپنا ظاہر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بال ایسے ہوں، میری کھال ایسی ہو، میرا داڑھی ایسے صاف ہو، میرا پینٹ شرٹ میری ایسی ہو، میرا لباس ایسا ہو. اپنے ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ سیرت کے حسن کو بھی حاصل کر لیں.
من کے حسن کو بھی حاصل کر لیں، اپنے اندر کو بھی صاف کر لیں۔ اب حسن سیرت کیسے ملے گا؟ تو حسن سیرت اچھے اخلاق سے ملے گا۔ ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو، اپنی صورت کو دیکھو، اچھی معلوم ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ تو نے مجھے صورت کا حسن تو عطا کیا ہے، لہذا آپ مجھے سیرت کا بھی حسن عطا کر دیں۔ صورت کا حسن تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اگر اس کے اندر سیرت کا حسن نہ ہو تو یہ انسان نما جانور ہے۔ جب تک اچھے اخلاق کے ساتھ یہ انسان اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا، اس کے اندر سیرت کا حسن نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں، انہیں مکمل کروں، اچھے اخلاق لوگوں کو سکھاؤں، خلق عظیمہ لوگوں کو سکھاؤں، اس لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ چنانچہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کا چوتھا مقصد تزکیہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ سکھائے جائیں۔ اور یاد رکھیں، پورا دن ذکر مراقبے میں بیٹھنا آسان ہے، ساری رات نوافل پڑھنا آسان ہے، عمر بھر کے روزے رکھنا آسان ہے، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا آسان ہے، اور ساری زندگی دعوت و تبلیغ اور جہاد کے لیے لگا دینا آسان ہے، لیکن اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا، حسن سیرت کو اپنا لینا، اچھے اخلاق کو سیکھ لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اخلاق کا حسن آخر میں آتا ہے، اور یہی اہم چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ قیامت کے دن میزان کے اندر جو سب سے بھاری چیز ہوگی، وزنی چیز ہوگی، وہ ایک تو تقوی ہوگا اور دوسرا اخلاق کا حسن ہوگا۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کی سیرت اچھی ہوگی، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کی خو اچھی ہوگی، اس کا یہ عمل قیامت کے دن میزان کے اندر سارے اعمال پر باری ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ کئی دفعہ ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس بندے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ روزہ نہیں رکھتا لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ اچھی بات کر کے اس روزہ دار جیسا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یا جو بندہ ساری رات قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بندہ اچھے اخلاق کو اپنا کر اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کتنی اہم چیز ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی خلق عظیمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانا، یہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ لیکن چند اہم باتیں خلاصے کے طور پر اور مضمون کی طرف توجہ دلانے کے لیے عرض کرنی ہے۔ اختصار کے پیش نظر طلق الوجہ، مسکراتا ہوا چہرہ، کھلکھلاتا ہوا چہرہ، یہ اخلاق حسنہ کی پہلی علامت ہے کہ ہر وقت انسان عبوساً کمتریرہ نہ بنا رہے، چوسی ہوئی گندیری کی طرح نہ بنا رہے، بلکہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو۔ اپنوں سے بات کرو، غیروں سے بات کرو، دشمنوں سے بات کرو، مسکرا کر بات کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے جیب میں کچھ نہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ لانے سے کون سا دل آتا ہے؟ اخلاق حسنہ کی پہلی علامت۔
ارشاد فرمایا خذ العفو، دوست احباب ہیں، گھر میں بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، دیگر متعلقین ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی گرفت نہ کرو، معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی پکڑ نہ کرو، گرفت نہ کرو، بلکہ اس سے درگزر کر دیا کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہمیشہ اچھی بات کی تلقین کرو، اچھائی کا حکم دو، جس بات کو خود سمجھتے ہو کہ یہ اچھا کام ہے اس کی دوسروں کو بھی تلقین کرو، نیکی کی دعوت دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کہیں جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، مناظرے نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر تنقید و تبصرہ نہ کرو، بلکہ جاہلوں سے اعراض کر کے ایک طرف ہو جاؤ۔ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب ان کا جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے تو سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ واحسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اخلاق حسنہ ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارا مخالف ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، اچھی بات سے اس کا دفاع کرو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ اچھے انداز سے اس معاملے کو نبھاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ پکی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے اس ادا کی وجہ سے وہ پکی دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرو۔ اخلاق حسنہ۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ بنا کر بات نہ کرو، لوگوں کو جھڑکو نہیں، منہ بنا کر بات نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، اخلاق حسنہ کے خلاف ہے، اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ متکبر کی چال کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو بہت زیادہ بلند نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ وہ بے حساب اور بے انداز بلند ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بری آواز ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم بھی ایسا شور اور ایسا جو ہے غوغا نہ کرو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اور یاد رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دین اسلام کو اچھے اخلاق کے ساتھ گیر لیا گیا ہے۔ دین اسلام کو اچھے اخلاق کے ساتھ گیر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، اسلام لے آؤں اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو اچھے اخلاق ہی اسلام ہے۔ اچھے اخلاق کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا، ان کا مظاہرہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث کے اندر موٹی موٹی بات اچھے اخلاق کی بتائی۔ ارشاد فرمایا، باہم اچھی طرح رہو، آپس میں جہاں کہیں رہنا ہو تو اچھے انداز سے رہو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، صدقہ و خیرات کرتے رہو،
اطعموا الطعام، کھانا کھلاتے رہو، سلام کو رواج دو، آتے جاتے اپنے دوست احباب سے سلام کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام پیش کرنا بھی ایک تحفہ اور ہدیہ ہے۔ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، وہ بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، بڑا ہے تو اس کی عزت اور احترام لازم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، بڑوں کا احترام نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت کرتا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کا معاملہ کرو۔ دو بندوں کے درمیان اختلاف ہے، ان دونوں میں مصالحت کا معاملہ کرو، خیر کی بات کرو، ادھر بھی ادھر بھی، تاکہ آپس میں معاملہ درست ہو جائے۔ سخاوت کا معاملہ کرو، کنجوسی اور بخل نہ کرو۔ سخاوت جنت کا درس ہے اور کنجوسی جہنم کا درس ہے۔ چشم پوشی کا معاملہ کرو۔ اگر دو بندوں کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرو، غصہ نہ کرو، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے بچو، اجتناب کرو۔ لہو لہو میں مشغول ہونا، گانے بجانے میں مشغول ہونا، غیبت میں مشغول ہونا، جھوٹ بولنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، کسی پر ظلم زیادتی کرنا، مکر و فریب کرنا، چغل خوری کرنا، اور آپس میں اختلاف اور بات مباحثے کو طول دینا، کسی کے ساتھ قطع رحمی کرنا اور بدخلقی کا مظاہرہ کرنا، تکبر کی چال چلنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، فحش کام کرنا، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، حسد رکھنا اور بدفعلی لینا، یہ تمام بری جو عادات ہیں جو حرام ہیں ان سے اجتناب کرو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ مشت نمونہ از خروارے، یہ ایک نمونہ ہے۔ موضوع اور مضمون کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبین اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ آقا علیہ السلام اچھے اخلاق لے کر انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے تشریف دنیا میں لائے۔ اب یہ اخلاق کیسے سیکھے جائیں؟ یاد رکھو، علم کتابوں سے مل جاتا ہے، معلومات کتابوں سے مل جاتی ہیں، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی۔ اخلاق صحبت سے سیکھے جاتے ہیں، اخلاق اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سیکھے جاتے ہیں۔ جب روک ٹوک ہوتی ہے، جان ڈپٹ ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے، پھر انسان اخلاق کو سیکھتا ہے کہ کس معاملے سے مجھے کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب چیزیں سیکھنا آسان ہے، لیکن اخلاق کو سیکھنا بہت مشکل ہے۔ لمبی لمبی تسبیحاں ہم لے لیں، لمبے لمبے مراقبے کریں، ساری رات نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو دوستوں پھر کوئی فائدہ نہیں۔ صرف ہم فرائض اور واجبات کا اہتمام کر لیں اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو بس ہمارے لیے نجات یقینی ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی، آپ لوگوں کو بھی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق حسنہ کو صحیح معنوں میں اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دوست بیعت ہونا چاہتے ہیں، قریب ہو جائیں۔ جو ساتھی پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ رومال کو بدل بیعت کا مقصد
اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی کامل اصلاح، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ، اس لیے سب سے پہلے ان کو چھوڑنا ہوگا۔ بیعت کرتے وقت انسان یہ نیت اور ارادہ کرے کہ میں زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آج سب کی سچی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے دن پکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کر رہا ہوں۔ گویا میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ لوگ توبہ طائب ہوں گے، بیعت کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ آج اس پہلے خطبہ پڑے گا، پھر اس کے بعد بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر معمولات بتائے جائیں گے۔ خطبہ سن لیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ آپ کچھ اعمال ہیں صبح شام کے، ان کو سن لیجیے۔ ایک تو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح شام۔ دوسرا درود شریف ہے 100 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، پاؤ ہو، جتنا بھی ہو، لیکن دلانا تو قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ چوتھا ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، حق کار وال دل یار وال، حق کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ پانچواں کام جو ہے صبح شام کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ 5 اعمال کرنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، نیکی تقوی کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ پھر جو بھی حالات اور کیفیات ہوں، آپ لوگ اس عاجز سے فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے رابطہ رکھیں گے، اس عاجز کو اپنے حالات بتائیں گے، انشاءاللہ یہ عاجز آگے رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے مراقبے کی مشق کریں۔ سب 2 آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا و معافی حاصل اللہ رب العزت کی یاد میں دل کے اللہ سے بات سنیں۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربي الوهاب الكريم الله الكريم الله أنت مخير تیرے در کے ترجمان رب کریم تیری رضا کے لیے یہاں آئے بیٹھے. رب کریم نے جتنے کو کریم کے راستے تیرے در میں بیٹھے اللہ نے سب تیری محبت کی چاہتے. رب کریم اپنی محبت کی راستے ہمارے دلوں میں پیدا کرنا دیجیے. رب کریم
اپنا قول و خصوصیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ رب کریم یہ تو راتوں کو جاگ جاگ کر رب کریم لمبے لمبے مقاصدوں میں بیٹھ بیٹھ قرآن کے بارے پڑھ پڑے دعا پڑھ پڑے کرتے کریم سجدوں میں گر گر کر تیرے قدموں میں در در کر رب کریم ہوا پلا پلا کر گانا کھلا کھلا کر رب کریم آن کو بنا بنا کر مستعد ہو کر بے چین ہو کر رب کریم طرف کر تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں۔ رب کریم ہم نے دنیا کو چھوڑاتے ہی خاطر، دنیا والوں کو چھوڑاتے ہی خاطر، رب کریم گھر بار کو چھوڑاتے ہی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ رب کریم ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے دروازے پر آئے ہیں، تجھے بنانے آئے تھے، تجھے پانے آئے ہیں۔ رب کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ سب کو چھوڑ دیا ہے، اگر تو بھی نہ ملا کہ ہم کدھر جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ رب کریم تو ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ اللہ کوئی کچھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، ہم کچھ سے سرکار کریں گے، کوئی کچھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، ہم کچھ سے سرکار کریں گے۔ رب کریم ہمیں اپنی رضا ادا کر دیجیے، اپنی رضا ادا کر دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کروا لیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا لیجیے۔ رب کریم ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجیے، مسائل کو حل کروا دیجیے، الجھنوں کو سلجھا دیجیے، رزق کی تنگیوں کو دور کروا دیجیے، قرضوں کی ادائیگی میں تدبیر پیدا کروا دیجیے، بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما دیجیے، علم میں برکت عطا فرما دیجیے، علم نافع عطا فرما دیجیے، تفقہ کے دین عطا فرما دیجیے، دین کے اندر قبولیت عام و تعامل نصیب فرما دیجیے، قبولیت عام و تعامل نصیب فرما دیجیے، قبولیت عام و تعامل نصیب فرما دیجیے، دین کا کام خوب لے لیجیے۔ اللہ دین کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما دیجیے۔ اللہ دین کا کام کرنے کے لیے جن مسائل اسباب کی وجہ سے غیر کے سلامت سے پورا فرما دیجیے۔ اللہ دلہن سجتی ہے، بنتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن اگر وہ دلہا کو پسند نہ آئے اس سے بڑی سفرت ہوتی ہے۔ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، رب کریم اپنی اصطلاحات کے مطابق تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ رب کریم ہم کمزور ہیں، آگے نہیں بنتی رہے۔ رب کریم ہم تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، تو نے خدا نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو نے قبول نہ کیا ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ اللہ ان بھائیوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول کر لیجیے، ان کے سچوں کو قبول کر لیجیے، ان کے آنسوں کو قبول کر لیجیے، ان کی تلاوتوں کو قبول کر لیجیے، ان کے نوافل کو قبول کر لیجیے، ان کے دادا کی دھرموں کو قبول کر لیجیے۔ رب کریم ان کے ذکر فکر کو قبول کر لیجیے۔ اللہ جو لوگ ان بھائیوں کی خدمت نہیں کر سکے تھے، چاہے جانی بانی جیسی بھی خدمت کر رہے ہیں،
کریم کیا اعلان ہے، خدمت سے خدا کرتا ہے، رب کریم ان بھائیوں کو اپنی نظر اپنی خدمتوں کے قابل نہیں ہے، الہی ہمیں قابل نہیں ہے، یہ ہماری خدمتیں کریں، رب کریم تیری رضا کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ تیرا فضل ہے، اللہ میرا فضل نہ ہو تو ہماری طرف دیکھتا کون ہے، رب کریم ان خدمت والے ساتھیوں کو اپنی مقبول بندوں میں شامل کروا دیجیے، انہیں جو خدمت صاحب کروا دیجیے، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا دیجیے، مقرر بندوں میں شامل کروا دیجیے، چنیدہ بندوں میں شامل کروا دیجیے، ان کے سیکھوں کو اپنی محبت سے لبیک کروا دیجیے، رب کریم ان کی دل کی مرادوں کو پورا کروا دیجیے، قبولیت عام طور پر کروا دیجیے، رب کریم ان سے خوش ہو جائیے، ان سے راضی ہو جائیے، رب کریم ہم جتنے بھی دور کا سے بیٹھے ہیں سب کی جان مرادوں کو پورا کروا دیجیے، اللہ کئی دوستوں نے دعا کے لیے فرمایا ہے، سب کی جائے مزاج کو قبول اور مقبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا، مسئلات کے لوگوں کے لیے فرمایا، ان کی جائے مزاج کو قبول اور مقبول فرما، رب کریم ہمارے مشاعر کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے حضرت دامت برکاتوں کی زندگی میں مزید برکت عطا فرما، فیصلوں میں کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں ان کے پیر سے پوری طرح مستقبل بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیر سے پورا پورا حصہ عطا فرما، ان کے پیر کو دنیا کے کونے کونے تک چلانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ غیر سے ہماری رہنمائی فرما، غیر سے ہمیں ہدایت عطا فرما، رب کریم ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، عقائد میں برکت عطا فرما، رب کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تین مدارس کی حفاظت فرما، مساجد و خانقاہوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، دارالمدین کے کام کی حفاظت فرما، دیہاتی کام کی حفاظت فرما، اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگی سے نہیں مانگتے تھے وہ بھی عطا فرما، رب کریم ہم سب کو ہر محنت کی بار بار اور جلد حاضری نصیب فرما، غیر سے ثواب اور وسائل مہیا فرما، رب کریم ہم سب کو حاضری نصیب فرما، بار بار جانا نصیب فرما، رب کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، رب کریم قبول فرما، اللہ قبول نہیں کرنا پھر بھی قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.